وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 195 رکھتا ہوں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو پورا پیسج ہے، یہ جو آیت میں رکھنے لگا ہوں، اس کے جو آگے پیچھے کی آیات ہیں، جو پیسج ہے اٹس اباؤٹ ویئر یو شوڈ اسپینڈ منی. آپ نے پیسہ خرچ کہاں کرنا ہے، پیسہ خرچ کیسے کرنا ہے، تو اس کو مزید بھی آپ پڑھیے گا. لیکن یہاں پہ جو کوالٹی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اوبیسلی وہ آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. And spend in the way of Allah, and do not throw yourselves with your own hands into destruction by refraining. مطلب کیا ہے؟ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور یاد رکھیں بہترین ڈیڈز اللہ کو وہ پسند ہیں جو مستقل ہوں، جو کنسسٹنٹ ہوں. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ کنسسٹنٹلی آپ کا کوئی صدقہ جاریہ ہو جائے یا ویسے ہی صدقہ جا رہا ہو. دیکھیں کئی آرگنائزیشنز ہیں، 1 کلک پہ آپ منتھلی اپنے بینک اکاؤنٹ سے، اپنے ویزا کارڈ سے ان کو جو ہے کوئی اماؤنٹ فکس کر سکتے ہیں، اور وہ کنسسٹنٹلی آپ کے ماشاء اللہ اکاؤنٹ سے کٹتا رہے گا. اینڈ یو کین ایکسپلور آل سارٹس آف آرگنائزیشنز ہیں جو سوشل ورک بھی کر رہی ہیں، جو ظاہر ہے ود ان دا کنٹری سوشل ورک ہے، آؤٹ سائڈ دا کنٹری فار امہ سوشل ورک ہے، پھر ماشاء اللہ دعویٰ ورک ہے، پھر یوتھ کلب، آل دیز آرگنائزیشن. تو اللہ کو پسند وہ لوگ ہیں جو احسان کے ساتھ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں. اب یہاں پہ جو احسان کا ایٹریبیوٹ آ رہا ہے وہ ہے پہلی کوالٹی جو اللہ کو پسند ہے، یعنی دا فرسٹ کوالٹی وچ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس جو اللہ کو پسند ہے وہ محسنین کی کوالٹی. اور میں پوری آیا آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. کس طرح؟ بائی ریسٹریننگ یور سیلف. ریسٹرین نہ کرو اپنے ہینڈس کو، اور صدقہ خیرات نکالتے رہو. اور اس سے مال کی محبت بھی کم ہوتی ہے اوبیسلی، اور مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے. صدقہ اور خیرات سبحان اللہ اس کے کتنے بینیفٹس ہیں، اس پہ تو پورا ایک لیکچر دیا جا سکتا ہے. بٹ اینی وے دا کوالٹی جو اللہ یہاں پہ مینشن کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے. اور یہ ایک اور میں آپ کے سامنے آیت رکھتا ہوں، یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 148. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اس میں بھی سیم بات اللہ نے کی، لیکن یہاں تذکرہ ان لوگوں کا ہو رہا ہے، کچھ کوالٹیز ہیں ان لوگوں میں، وہ آپ اس سے پچھلی آیاز اگر پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ بلکہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے کہ آپ اس سے پچھلی آیاز بھی پڑھیں. تو یہ آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ لوگ جن میں یہ خاص کوالٹیز تھیں جو پیچھے تذکرہ ہوا ہے کہ وہ اللہ کے آگے دعا کرتے ہیں، اور وہ جو ہے یہ پورا پیسج ہے 133 آنورڈس، آیا نمبر 133 سے 147 تک آپ پڑھیے گا تو اللہ نے وہ کوالٹیز ڈسکس کی ہیں. اور ان کوالٹیز کو یقین کریں اللہ تعالیٰ نے ایک کمپریہنسو ورڈ دیا کہ یہ ساری کوالٹیز والے لوگ کون ہیں؟ محسنین ہیں. یعنی اگر کسی نے جاننا ہے کہ احسان ہے کیا تو وہ یہ والا پیسے ضرور پڑھے. بہرحال تو اللہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ثواب دیا، ریوارڈ دیا اس دنیا کا بھی، اور گڈ ریوارڈ ان کے لیے ہیر آفٹر میں بھی ہے. تو اللہ نے دونوں دے دیے، اس دنیا میں بھی جو ریوارڈ تھا وہ بھی دے دیا اور آخرت میں بھی ریوارڈ. تو یہ ہے اصل کامیابی. اسی لیے ہم پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو یہ وہ لوگ ہیں، اور ان کی ساری کوالٹیز کو ایک ورڈ سے اللہ نے ایکسپلین کر دیا، وہ کیا ہے؟ محسنین. واللہ یحب المحسنین، یہ وہ لوگ ہیں جو احسان کرنے والے ہیں، جو احسان کے ساتھ چلنے والے ہیں، جو محسنین ہیں. اب ہم ذرا اس کا لغوی معنی دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ واٹ ایگزیکٹلی از احسان. دیکھیں اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹرانسلیٹ دا ورڈ احسان انٹو انگلش یا اردو. یہ اردو والا احسان نہیں ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا احسان فراموش، یا میں نے کوئی احسان کیا تم پہ، یہ وہ والا احسان نہیں ہے. احسان ایک تو اس حدیث میں جو حدیث جبرائیل ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ جبرائیل السلام نے خود پوچھا کہ واٹ از احسان، تو اللہ کے نبی نے کہا نا کہ اٹ از ورشپنگ اللہ ایز اف یو سی ہم، اینڈ اف یو کین ناٹ ڈو دیٹ دین ایٹ لیسٹ یو نو کہ ہی از واچنگ یو. یعنی احسان کو اگر اس حدیث کو سامنے رکھ کے سمجھا جائے تو احسان از اچیونگ ایکسلنس، گوئنگ
گوئنگ این ایکسٹرا مائل، جیسے کہتے ہیں نا ڈوئنگ سم تھنگ ایکسٹرا، گوئنگ این ایکسٹرا مائل. اور یہ 4 قسم کے رویے جو اسلام نے بتایا، ایک ظلم ہے، ایک عدل ہے، ایک احسان ہے، ایک اتقان ہے. یہ قرآن مجید میں چاروں رویے ہمیں ملتے ہیں. ظلم یہ ہے کہ لیٹ سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کسی نے آپ کو 1 تھپڑ لگایا تو آپ آگے سے 2 لگا دیں، یہ ظلم ہے. عدل ہے کہ ٹھیک ہے بدلہ لیا جا سکتا ہے، 1 لگائی آپ نے 1 لگا دی، یہ عدل ہو گیا. یا اس کو چلیں اگر ہم ورک پلیس پہ اگزامپل اس کی کوئی سوچیں تو ظلم یہ ہے کہ آپ اپنی ٹائمنگز پوری نہیں کر رہے. جس ٹائمنگز کے اگینسٹ آپ کو تنخواہ مل رہی ہے آپ وہ پوری نہیں کر رہے، دیٹ از ظلم. پھر یہ کہ فیملی ریلیٹڈ میٹرز میں اگر اس کو لگائیں، آپ کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ آپ پوری نہیں کر رہے، جو فرائض ہیں آپ کے بطور وائف، بطور ہسبینڈ، بطور بیٹا وغیرہ وغیرہ، تو وہ ظلم ہو جائے گا. اور عدل یہ ہے کہ آپ کم از کم جو ہے نا وہ اپنے بیر منیمم کرائٹیریا پورا کر رہے ہیں، جاب ریلیٹڈ، فیملی رسپانسبلٹیز ریلیٹڈ یا اینی ادر ٹاسک. اور احسان یہ ہے کہ یو آر گوئنگ این ایکسٹرا مائل. احسان میں پھر فارگیونیس آ جاتی ہے، احسان میں پھر کمپیشن آ جاتا ہے، احسان میں پھر آؤٹ آف دا وے جا کے کسی کے لیے کچھ کر جانا، گوئنگ این ایکسٹرا مائل. ٹھیک ہے نا. یعنی آفس لیول پہ احسان یہ ہے کہ آپ ورکنگ آورس سے تھوڑا سا زیادہ لگا رہے ہیں، 5 منٹس 10 منٹس، ٹھیک ہے، یا 15 منٹس میں بھی، یا آپ تھوڑا سا رک جاتے ہیں کسی کی بات سننے کے لیے، کسی کو کچھ کائنڈ ورڈز کہنے کے لیے، کسی کی کاؤنسلنگ کرنے کے لیے، کسی کو کچھ سکھانے کے لیے. دیٹ از احسان ایٹ ورک پلیس. اسی طرح فیملی میٹرز میں احسان ہے کہ ایکسیلنس شو کرنا بیہیویئر میں، یعنی صلہ رحمی کرنا، معاف کرنا، نرمی کرنا لوگوں کے ساتھ، ان کو حسن ظن دینا، ان کو ایکسکیوزز دینا ان کے غلط رویوں بیہیویئر پہ، دل بڑا کرنا. ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں احسان میں آ جاتی ہیں. تو ان شارٹ احسان بیسکلی مینس دا پیک آف گڈنس، اور اٹ آلسو مینس پروفیشنسی، ایکسلنس. جیسے آج کل ایک سینٹینس بڑا مشہور ہوا ہے نا، ایون جو گورے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں اور جو ایکسپرٹس ہیں، منی کے ایکسپرٹس، دا گروز، سکسیس گروز، آپ نے بڑا سینٹینس یہ سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ چیز ایکسیلنس، ڈونٹ چیز منی، اینڈ منی ول کم، منی از اے بائی پروڈکٹ. بہت زیادہ آج کل یہ کوٹ مشہور ہو رہا ہے، منی از اے بائی پروڈکٹ آف ایکسیلنس. تو یہی بات ہے، آپ ایکسیلنس کو چیز کریں، آپ احسان کے لیول پہ جا کے کام کریں. دیکھیں اس کو اسٹوڈنٹ لیول پہ میں ایکسپلین کرتا ہوں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میرا اپنا ایک کلاس فیلو، میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں. میں نے ابھی تک مجھے یاد ہے کہ کلاس 6 سے آن ورڈز میں اے لیولس تک میرا وہ کلاس فیلو تھا، بلکہ اس سے بھی پہلے. اینی وے، تو میں نوٹ کرتا آ رہا ہوں کہ ہی یوز ٹو میک گریٹ نوٹس، یعنی ہائی لائٹر یوز کر کے پراپر جو ہے نا وہ مارجنز لگا کے ہر چیز نا وہ احسان کے لیول پہ جا کے کرتا تھا. اور بیوٹیفل ہینڈ رائٹنگ، اور آئی انڈرسٹینڈ ہینڈ رائٹنگ سب کی ڈفرینٹ ہوتی ہے، بٹ ڈوئنگ ورک ود ایکسیلنس، یعنی کہ کوئی اسائنمنٹ ملی تو اس کو بہت احسان کے لیول پہ اسائنمنٹ کو کرنا، بہت اچھی فائل میں بند کر کے اس A4 پیج کو ٹیچر کو دینا. اور ایک اور طریقہ بھی ہے نا کہ بس پیج پھاڑا، لکھا، اسائنمنٹ کی اور بس ٹیچر کو پکڑا دیا. تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں. آبویسلی جو احسان کے ساتھ کر رہا ہے، جو اس لیول پہ جا کے کر رہا ہے، اور جو ویسے ہی بس کام سر سے اتار رہا ہے. اور اللہ کا نظام بھی کچھ ایسا ہے، اللہ نے یہ جو دنیا ہے کچھ اصولوں پہ بنائی ہے، تو اللہ کا نظام بھی کچھ ایسا ہے کہ اوپر احسان کرنے والے ہی آتے ہیں، ان دا ورلڈلی سینس ایز ویل، ایکسیلنس کرنے والے. اور یہ اس ٹائم ہم اس کا مذاق بھی ایکچولی اڑاتے تھے کہ یار تم لڑکیوں کی طرح نوٹس بناتے ہو، یعنی تم نے نا بک میں اسٹیکی نوٹس لگائے ہوتے ہیں، ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کیے ہوتے ہیں ورڈس، سینٹینسز وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو گرلش ہیبٹس ہیں، مطلب ریئلی وی یوز ٹو جوک لائک دیٹ. بٹ ٹوڈے ان دا ورلڈلی سینس بات کر رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ اس وقت جو ان دا ورلڈلی سینس سکسیزفل ہے وہ میرا وہ والا دوست ہے. یعنی ہی از ایٹ اے ویری گڈ پوزیشن، اور بہت زیادہ ماشاء اللہ اسے پروموشنز ملی، سکسیس ملا. تو یہ ورلڈلی لیول پہ بھی یہ کنسیپٹس جو ہے وہ لگتے ہیں جو قرآنک کنسیپٹس ہیں، بیکاز اسلام از آل اباؤٹ میکنگ دا بیسٹ آؤٹ آف یور لائف، میکنگ دا بیسٹ آؤٹ آف یور ورلڈ ایز ویل، دا ورلڈلی لائف. اور پھر الحمدللہ آخرت کا وعدہ تو ہے ہی. سو اسلام از اے کمپلیٹ پیکیج، رائٹ. تو اس لیے یہ جو احسان ہے، اٹ از ٹو پرفیکٹ، ٹو ایکسیل، ٹو شو پروفیشنسی اینڈ ٹو شو ایکسیلنس. اور احسان مختلف جگہوں پہ میں نے آپ کو مثال دی کہ کہاں کہاں پہ ہے. دیکھیں سب سے بہترین احسان ہے اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ میں.
یعنی اس لیول پہ ایکسیلنس ہو اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ پہ کہ آپ کو کبھی اللہ کے بارے میں کوئی برا خیال آئے ہی نہ. یعنی آپ اس لیول پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ایزمپشن رکھتے ہیں جو لیول حضرت زکریہ علیہ السلام کا تھا اور تمام انبیاء کا, کہ جب انہوں نے کہا نا ولم اکن بدعائک ربی شقیہ, کہ اے میرے رب میں تو تجھ سے دعا کر کے کبھی مایوس ہی نہیں ہوا. اور امیجن کہ یہ وہ انسان کہہ رہا ہے جس کی اولاد نہیں تھی بڑھاپے میں, اور اولاد کے لیے انہوں نے کتنی دعائیں اللہ سے کی ہوں گی, رائٹ. اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو ہم 1 سال میں ہار مان کے نیگیٹو ہو جاتے اللہ کے بارے میں, اللہ معاف کرے, کہ بھائی اتنی دعائیں کر لیں, اتنی دعائیں کر لیں, دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی. ہمیں یہ وسوسے آنے لگ جانے تھے کہ اللہ ہمیں پسند نہیں کرتا, یا پتہ نہیں ہمارے کو گناہ ہے, یا پتہ نہیں کیا وجہ ہے, یا یہ کہ اللہ کے بارے میں نیگیٹو کہ اللہ پتہ نہیں سنتا بھی ہے کہ نہیں ہے. آپ سوچیں کہ وہ شخص, وہ نبی حضرت زکریا کہہ رہے ہیں کہ ولم اکن بدعائک ربی شقیہ, کہ اے میرے رب میں تو تجھ سے دعا کر کے کبھی مایوس ہی نہیں ہوا. تو یہ ہے ایکسیلنس, ٹھیک ہے, اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ میں. دیٹ از دی بیسٹ ایکسیلنس اینڈ دیٹ از دی بیسٹ ڈیل. اف یو وانٹ ٹو بریک اے ڈیل, یہ ڈیل میکر ہے ریئلی. اف یو وانٹ ٹو میک اے ڈیل, تو یہ ڈیل لیں کہ اللہ کے ساتھ میں ایکسیلنس کے لیول پہ چلوں, اللہ کی عبادت کرنے کے حوالے سے ایکسیلنس پہ, اللہ کا ذکر کرنے کے حوالے سے ایکسیلنس پہ, دین کا کوئی کام اللہ کے لیے کرنے کے حوالے سے ایکسیلنس کے لیول پہ جاؤں. میں جو ہے وہ اللہ کے بارے میں گمان رکھنے کے حوالے سے ایکسیلنس پہ جاؤں, اللہ سے دعا کرنے کے حوالے سے ایکسیلنس کے لیول پہ جاؤں. آپ صرف اس کو پرائرٹی بنا لیں اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح آپ کے دنیا اور دین کے معاملے سیٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اٹس اے ویری گڈ ڈیل. اس کے بعد جو ہے وہ ایکسیلنس ان ورشپ میں صرف ایک مثال دوں گا کہ ایکسیلنس ان وضو. ہم وضو کو صحیح سے نہیں کرتے ہیں. اگر صرف انسان وضو صحیح سے کر لے, آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے, ایک حدیث ہے, بہت لمبی حدیث ہے, اس کا صرف میں ایک جملہ کوٹ کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 6 لوگ ان کو گارنٹی ہے پیراڈائز کی, گارنٹی کہ اگر ان کی ڈیتھ آ جاتی ہے اس دوران تو وہ گارنٹیڈ پیراڈائز کے لوگ ہیں. ان میں سے ایک ہے جو بہت اچھے سے وضو کرتا ہے, یہ الفاظ ہیں باقاعدہ, جو بہت کیئرفلی اور اچھے سے وضو کرتا ہے, وضو کر کے مسجد میں جاتا ہے, مسجد میں جا کے نماز ادا کرتا ہے, اور اگر اس دوران اس کو موت آ جاتی ہے تو گارنٹیڈ پیراڈائز ہے اس کے لیے, ٹھیک ہے. تو یہاں سے ثابت ہوا کہ وضو احسان سے کرنا, یعنی بہت کیئرفلی کرنا, وضو کو ٹائم دینا. اور آئی انڈرسٹینڈ کہ وضو میں سستی ہوتی ہے لوگوں کو, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت وہ وضو میں ہی رہیں اور وضو میں ہی نماز پڑھ لیں, اٹس فائن. لیکن ایکسیلنس یہ ہے کہ وضو کو ریپیٹ کرنا, اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے حدیث کے وضو کرنے سے جو مائنر سنز ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں, یہ بالکل صحیح حدیث ہے. پھر وضو کے بعد جو دعا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ, 2 دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائیں, رائٹ. تو وہ دعائیں پڑھنے سے آپ کو پتہ ہے نا, یہ جو اشہد اللہ الہ, یہ والی جو ہمیں اللہ کے نبی سے کہا یہ پڑھا کرو شہادت وضو کے بعد, تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنت کے جس بھی دروازے سے داخل ہونا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو الاؤ کرے گا. تو اس کے اتنے بینیفٹس ہیں, انرجی آتی ہے انسان میں, موٹیویشن آتی ہے, ایک شیلڈ کریٹ ہو جاتی ہے. یقین کریں وضو از اے شیلڈ. جیسے لٹرلی آپ نے دیکھا ہوگا کئی مے بی کسی ٹی وی پروگرام میں, مے بی کسی مووی میں, کہ ہیرو کے ارد گرد نا ایک شیلڈ کریٹ ہو جاتی ہے جو اسے پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے, مے بی کسی ایلین اٹیک سے, کسی اور چیز سے. سو یہ ایسی شیلڈ ہے جو آپ کو نیگیٹو تھاٹس سے, شیطان کے شر سے, ان تیروں سے پروٹیکٹ کرے گی. میں تو بلکہ اسٹوڈنٹس کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں. ابھی میں ایک میڈیکل کالج میں گیا بہاولپور میں, قائد اعظم میڈیکل کالج, تو وہاں پہ میرا ٹاپک یہ تھا کہ اسٹوڈنٹس کو انگزائٹی جو ہوتی ہے, اسٹریس ہوتا ہے, وہ کیسے اس کو ریلیو کریں پڑھتے ہوئے. تو میں نے ایک انہیں ایڈوائس یہ کی کہ وضو کر کے پڑھا کریں. اور یہ سننے میں بہت ہی عام سی بات لگتی, بلکہ کچھ لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ یار یہ کیا ایڈوائس ہے, ہم کو نماز پڑھنے لگے ہیں جو وضو کر کے ہم دنیاوی تعلیم پڑھیں. تو یہ باقاعدہ سننا میتھڈ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی یوز ٹو ہی لوڈ بینگ ان وضو, ایون رات سونے سے پہلے وضو کر کے سویا کرتے تھے. تو اس لیے یو نیور نو کہ جب آپ وضو کر کے ایون پڑھنے بیٹھتے ہیں نا, تو چلیں میں
کہتا ہوں شاید یہ آپ کو فائدہ نہ ہو کہ آپ کو ایک دن میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ آپ پڑھ لیں، لیکن یہ فائدہ آپ کو ضرور ہوگا کہ آپ نیگیٹو تھاٹس سے اور انگزائٹی سے بچ جائیں گے، کیونکہ وہ جو شیلڈ آپ نے اپنے ارد گرد کریٹ کر لیا۔ تو دیکھیں وضو میں ایکسیلنس شو کرنا یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس کے فائدے کتنے زیادہ ہیں۔ اور پھر اس کا ایک اور بہت بڑا فائدہ کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت والے دن میں اپنی امت کو ان کے وضو کے جو سائن، وہ جو اعضاء ہیں ان کے جہاں جہاں وضو کیا ہوگا وہ چمک رہے ہوں گے، ان سے پہچانوں۔ تو افسوس کی بات ہے کہ کئی لوگوں کو وضو آتا ہی نہیں ہے، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں کہ وضو کرنا کیسے ہے، یا سنت کے مطابق جو ہے وہ وضو کیا ہے، رائٹ، یا وہ پورا وضو کرتے بھی نہیں ہیں، ان کی ایلبوز جو ہیں وہ ڈرائی ہوتی ہیں، یا اتنا کیئرلیسلی وضو کرتے ہیں کہ جیسے سر سے اتارنے والی بات ہے۔ تو دیکھیں اگر ایکسیلنس آپ نے کہیں شو کرنا ہے تو وضو از اے گریٹ ٹپ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اس میں ایک اور احسان سے آپ نے چلنا ہے، تو اسکالرس کہتے ہیں کہ ون آف دا سائنز آف احسان، اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ احسان والے ہیں، محسن ہیں کہ نہیں ہیں، تو اس کا ایک سائن ہے کہ آپ اللہ کی تقدیر کو انشاءاللہ بہت خوشی سے اور آسانی سے ڈائجسٹ کر لیں گے۔ یعنی ہو سکتا ہے آپ کو کچھ مل جائے، ہو سکتا ہے آپ کو کچھ نہ ملے۔ تو احسان یہ ہے کہ بلکہ پیک آف فیتھ ہے یہ، کہ اللہ کی ڈکری کو، اللہ کی قدر کو، اور جو بھی اللہ ہمیں دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے اس کو ڈائجسٹ کر لینا، بلکہ اس کے لیے بہتر ورڈ میں جو ہے وہ استعمال کروں گا کہ اس پہ راضی ہو جانا۔ ڈائجسٹ تو بڑا لوور درجہ نا، راضی ہو جانا اس میں، یہ بیسکلی احسان ہے۔ جیسے انبیاء تھے، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کا واقعہ ہوا، اور وہ کتنا پینفل واقعہ تھا، لیکن وہ ساری باتیں اللہ کو کی انہوں نے، جو بھی انہوں نے اپنے دل کی بات تھی، شکایت تھی، اللہ کے سامنے رکھی، اور اینڈ میں کہا کہ او مائی لارڈ، ایز لانگ ایز یو آر پلیزڈ ود می دین نتھنگ ایلس میٹرز، اے اللہ جب تک تو راضی ہے تو کچھ اور چیز میٹر ہی نہیں کرتی۔ تو یہ ان کا الٹیمیٹ تھا، انبیاء کا پرپز یہ تھا کہ اللہ کی رضا۔ تو اسی لیے وہ دعا ہے، پریکٹیکلی آپ اچیو کر سکتے ہیں انشاءاللہ بینگ راضی آن اللہ's تقدیر۔ وہ یہ ہے کہ صبح اور شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ پڑھنا سکھایا، رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیًا۔ یہ 3 بار صبح، 3 بار شام انٹرنلائز کر کے پڑھا کریں، ٹھیک ہے، کیجولی نہیں، آپ کو سمجھ آنی چاہیے آپ کہہ کیا رہے ہیں۔ یہ بہت زبردست جو ہے نا ٹپ ہے۔